حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عدالت اور عاشق رسول حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زہد و تقویٰ کی ایسی مثالیں پیش کی ہیں کہ جن کی نظیر ملنا آج بھی مشکل نظر آتا ہے۔ دو نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، اے امیر المومنین، یہ ہے وہ شخص جس نے ہمارے باپ کی زندگی چھینی۔ حضرت عمر اس شخص سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ واقع تو نے ان نوجوانوں کے باپ کی زندگی چھینی ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا، امیر المومنین، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہوا، میں نے منع کیا، وہ باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور موقع پر ہی اس کی سانسیں رک گئیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، پھر تو قصاص دینا پڑے گا اور قصاص میں تمہاری زندگی لینی پڑے گی۔ اس نے عرض کیا، اے امیر المومنین، اس کے نام سے جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم ہیں، مجھے صحرا میں اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں انہیں بتا آؤں کہ میری زندگی چھین لی جائے گی۔ ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میرا وعدہ ہے میں پھر واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جائے گا اور پھر واپس بھی آ جائے گا؟ مجمع پر خاموشی چھا جاتی ہے، کوئی بھی تو ایسا نہیں جو اس کے نام تک سے واقف ہو۔ بھلا اس کی ضمانت کون دے گا؟ کیونکہ ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا تھا، پھر ایسا کوئی بھی تو نہیں جو اللہ کی شریعت کے معاملے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کرنے کی جرأت کرے۔ محفل میں موجود صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر بھی خاموشی چھا جاتی ہے۔ صورتحال سے خود حضرت عمر بھی کافی متاثر نظر آتے ہیں، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال کر رکھ دیا تھا۔ کیا واقعی اس کی جان لے کر اس کے بچوں کو بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے یا پھر اس کو ضمانت کے بغیر جانے دیا جائے؟ حضرت عمر سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں، پھر سر اٹھا کے التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ معاف کر دو اس شخص کو۔ نہیں امیر المومنین، جس نے ہمارے باپ کی زندگی چھینی ہے ہم اسے کسی صورت معاف نہیں کر سکتے۔ نوجوانوں نے اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سامنے رکھ دیا۔ پھر حضرت عمر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں، اے لوگو، تم میں ہے کوئی جو اس شخص کی ضمانت دے سکے؟ اتنے میں عاشق رسول اور جلیل القدر صحابی حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، میں اس شخص کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے ابوذر، اس نے قتل کیا ہے، چاہے ہی قتل کیا ہو۔ ابوذر اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، ابوذر دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑے گا۔ حضرت ابوذر اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے فرماتے ہیں، اے امیر المومنین، پھر اللہ مالک ہے۔ یوں حضرت عمر سے 3 دن کی مہلت پا کے وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے۔ 3 راتوں کے بعد نماز عصر کے وقت شہر میں الصلاۃ الجامعہ کی منادی گونجتی ہے۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین ہے، مجمع اللہ کی شریعت کو نافذ ہوتا دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت ابوذر غفاری بھی تشریف لاتے اور حضرت عمر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کدھر ہے وہ آدمی؟ حضرت عمر سوال کرتے ہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ ابوذر مختصر جواب دیتے اور آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جہاں سورج بھی ڈوبنے کی جلدی میں ہوتا ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے اور خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ بالآخر مغرب سے کچھ لمحات پہلے وہ شخص ہانپتا کانپتا وہاں آ جاتا ہے۔ حضرت عمر اس سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کے بھی نہ آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ یہاں کوئی نہ تو تیرا گھر جانتا ہے اور نہ ہی تیرا ٹھکانہ۔ آدمی نے جواب دیا، امیر المومنین، اللہ کی قسم بات آپ کی نہیں، اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کے، جہاں نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں مار دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا ایفا یعنی وفا ہی اٹھ گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوذر غفاری کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ آپ نے کس بنا پر اس شخص کی ضمانت دی تھی؟ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت عمر ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر نوجوانوں سے پوچھا کہ اب کیا کہتے ہو؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو و درگزر ہی اٹھ گیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور ہمارے وہ تمام معزز ناظرین جنہوں نے اب تک ہمارا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں۔